بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ آج ہم کلاس 9 کی اردو سے نویں سبق کی مشقی سوالات حل کریں گے، جس کا عنوان ہے نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر۔ اس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ پہلے مصنف کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1947 میں ہوا۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گورنمنٹ کالج دہلی سے اور بی اے کی ڈگری سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے حاصل کی۔ پہلے محکمہ تعلیم میں کام کیا، پھر عدالت کے محکمے سے منسلک ہو گئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ وہ شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان میں لکھتے ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ اور برآمد سے پاک ہے اور تصنع سے پاک ہے۔ ابتدا میں علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے، بعد میں اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور مردہ بدست زندہ ان کے لافانی مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ سبق نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنوں پہ آپ غور کیجیے اور ان کے تلفظ کو سمجھیے۔ اتالیق استاد کو کہتے ہیں۔ بے سروپا، بیتو کی بات کو کہتے ہیں۔ بے سروپا یعنی جس کا نہ سر ہو، ایسی بات جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر۔ تعظیم کے معنی ہے عزت کرنا۔ رسوخ کے معنی ہے اثر یا ربط و ضبط۔ سر تپا، سر سے پاؤں تک۔ صحبتیں، ملاقاتیں۔ مثل کے معنی ہے ملتا ہوا۔ مصاحبین، قریبی ساتھی، مصاحب کی جمع ہے۔ بل آنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ تناول فرمانا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کھانا کھانا۔ چوبدار، وہ نوکر جو عصا لے کر امیروں کے آگے چلتا ہے۔ سائس کہتے ہیں گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے کو۔ شامات اعمال یعنی کیے کی سزا۔ فراغت کے معنی ہے فرصت۔ محو کے معنی ہے مصروف ہونا۔ نوبت، کسی کام کے ہونے کا وقت۔ یہ ایک ساز کا بھی نام ہے، جسے پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ ایک برطانیہ کی ملکہ کا بھی نام ہے۔ اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سبق میں انگریزی کی کس مثل کا ذکر ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس سبق میں انگریزی کی جس مثل کا ذکر ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے۔ یہ دونوں نہ ملے ہیں نہ ملیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے تعلیم سے فراغت کب پائی؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف کے بقول انہوں نے تعلیم سے فراغت سن 1900 میں پائی۔ تیسرا سوال ہے کہ مصنف کون سا لباس پہن کر نواب صاحب کے ہاں گئے؟ اس کا جواب ہے کہ جب مصنف نواب صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے سیاہ ٹرکش کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر دستار بھی پہنی تھی اور جسم پہ بگلوز باندھ رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے نواب صاحب کے مکان کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف نے نواب صاحب کے مکان کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ کوٹھی کیا تھی، کسی بڑے بادشاہ کا محل ہے۔ قیامت کی کرسی ہے، سامنے بڑا میدان ہے، اس میں سے ایک سڑک چکر کھاتی ہوئی سیڑھیوں تک آتی ہے۔ سیڑھیوں کے بعد صحن چبوترا ہے اور صحن چبوترے کے بعد پھر سیڑھیاں ہیں اور پھر یہیں سے کئی منزلہ مردانہ مکان شروع ہوتا ہے۔ پہلی منزل پر پرانا دقیانوسی سامان بھرا ہوا ہے۔ ان کمروں کے سامنے جو برآمدہ ہے، اس پہ چند ٹوٹی پھوٹی کرسیاں حاجت مندوں کے لیے پڑی رہتی ہیں۔ کوٹھی میں لاتعداد کمرے اور بلیڈ روم ہے۔ بلیڈ روم کے بالکل سامنے دوسری منزل سے نیچے آنے کا رستہ ہے اور اس کے بائیں طرف چھوٹا سا چھجا ہے۔ چھجے کے اوپر چھوٹی سی منڈیر ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ گھوڑا چلنے کے بجائے پھدکتا ہوا کیوں آیا؟ اس کا جواب ہے کہ نواب صاحب کا گھوڑا چلنے کے بجائے پھدکتا ہوا آیا تھا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ گھوڑا خریدتے وقت اس طرف توجہ نہ دی گئی تھی اور لنگڑا گھوڑا منگوا لیا، اس لیے وہ 3 ٹانگوں پر پھدکتا ہوا آیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نواب صاحب کا بیٹا علی گڑھ سے کیوں واپس آ گیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ نواب صاحب کا بیٹا جب علی گڑھ پڑھنے گیا تو اپنے ساتھ تقریباً 20-25 ملازمین کی فوج اور 6 گھوڑے ساتھ لے کر گیا۔ کالج والوں نے اس لاؤ لشکر یعنی گھوڑے اور ملازمین کو کالج میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب چونکہ نواب زادے اکیلے رہنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ آخری سوال ہے کہ مضمون نگار نے نواب صاحب کو ان کی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہے کہ مضمون نگار نے
نواب صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹی کی تعلیم کے لیے اتنا تردد نہ کریں، جب نوابی ہی کرنی ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نواب بن کر نہیں پڑھا جاتا، طالب علم بن کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے صاحبزادے کو میرے حوالے کر دیں، میں 2 برس میں ہی اسے کیا سے کیا بنا دوں گا۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ان کے معنی ہم پہلے بھی میں بتا چکی ہوں۔ مثل کے معنی ہے ملتا ہوا، فراغت کے معنی ہے فرصت، مصاحبین مصاحب کی جمع ہے، اس کے مطلب ہے قریبی ساتھی، سائز کہتے ہیں گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے کو، اور تصفیہ کا مطلب ہے سمجھوتا۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے تجویز، تو اس کا جملہ ہے کہ اس معاملے میں مجھے آپ کی تجویز پسند آئی۔ حاجت مند یعنی ضرورت مند، نادار اور حاجت مندوں کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگلا لفظ ہے بل آنا، علی کا اتنا خراب رزلٹ دیکھ کر غصے سے اس کے والد کے ماتھے پر بل آ گیا۔ اگلا لفظ ہے آداب بجا لانا، نواب صاحب کے آتے ہی ہر شخص آداب بجا لایا۔ آخری لفظ ہے تہذیب، علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کی پیروی کو تواکن قرار دیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ محاورے کی تعریف ہے کہ لغت کی روح سے محاورے کا مطلب ہے بات چیت کرنا، لیکن اصطلاحاً جب کوئی کلام 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو اور اپنے مجازی معنی دے، یاد رکھیے کہ حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی، تو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھیں چرانا، ٹھوکر کھانا بھی محاورے ہیں، کیونکہ ان محاوروں میں چرانا اور کھانا اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ سبق میں آنے والے درج ذیل جملوں پر غور کر کے محاوروں کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ ہے کہ سب نیلی پیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اس میں محاورہ ہے نیلی پیلی آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے غصے کا اظہار کرنا۔ اب اگلا جملہ ہے ایک چوکدار نواب صاحب کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے، اس میں جو محاورہ ہے وہ ہے منہ چڑھا ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاص آدمی ہونا، وہ جو قریبی ہوتے ہیں، مصاحب جسے کہتے ہیں۔ جیم کی طرف دیکھیے، جیم جو جملہ ہے وہ ہے مصاحبوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، اس میں جو محاورہ ہے وہ ہے تعریفوں کے پل باندھنا، یعنی کہ بہت زیادہ تعریفیں کرنا۔ چوتھا جملہ ہے گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، تو زمین آسمان کے کلابے ملانا یہ ہے محاورہ، اور اس کے مطلب ہے کہ بہت تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا اپنی بات چیت میں، ضرورت سے زیادہ۔ جملہ ہے میں کہاں ان سے پیچھا چھڑاتا پھرتا، اس پہ جو محاورہ ہے وہ پیچھا چھڑاتا پھرتا، اس سے مراد ہے نجات حاصل کرنا یا جان بچانا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سارا سبق کے جو تمام سبق کے مشقی سوالات تھے اور قواعد وغیرہ۔ اگر سبق کے حوالے سے کوئی مشکل، کوئی الجھن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔